خالق کائنات مالک ارض و سما نے ارشاد فرما دیا کہ زمین پر جتنی چیزیں ہیں سب اللہ کی تعریف و توصیف بیان کیا کرتی ہیں۔ اب اس کی ذرا ترجمانی سنیں۔ اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ جو زندہ چیز ہے اللہ کی تسبیح بیان کیا کرتی ہے۔ اب ہر چیز کی زندگی اس کی حیثیت کے مطابق ہوا کرتی ہے۔ اللہ اکبر پیارے، اب اگر ذرا اس کی تفصیل سنیں، اللہ رب العزت نے سمندر کے اندر مچھلیوں کو بنایا، مچھلیاں اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہیں۔ اللہ رب العزت نے زمین کے اوپر انسانوں کو بنایا، انسان اللہ کی تسبیح اور چاہے وہ پیارے مسلمانوں انسانوں کے علاوہ اللہ رب العزت نے دوسری مخلوق بنائی ہے۔ زمین کے اوپر میرے رب نے 4 پائے والے جانور کو بنایا، وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے۔ اگر زمین پر رگنے والا وہ جانور جو اپنے سینے کے بل چلا کرتا ہے وہ بھی رب کی تسبیح بیان کیا کرتا ہے۔ اب اگر آگے دیکھیں، اللہ نے میڈک کو بنایا، وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ یہ جو درخت ہیں یہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ یہ شجار ہیں، اللہ کی پاکی بولا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب آؤ پیارے، اگر درندوں کو دیکھ لیں، درندے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اب اگر آسمان و زمین کے درمیان میں اگر پرندوں کو دیکھ لیں، ہوا میں اڑنے والا پرندہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ پہلے آسمان پر فرشتے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، دوسرے آسمان پر فرشتے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، تیسرے آسمان پر فرشتے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، چوتھے آسمان پر اللہ کی تسبیح فرشتے بیان کرتے ہیں، پانچویں آسمان پر اللہ کی تسبیح فرشتے بیان کرتے ہیں، چھٹے آسمان پر فرشتے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ساتویں آسمان پر فرشتے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اگر میں یہ کہہ دوں زمین کے نیچے رب کا ذکر ہے، زمین کے اوپر رب کا ذکر ہے، آسمانوں میں رب کا ذکر ہے، اور اگر یہ کہہ دیا جائے کہ جہاں جہاں خدا کا ذکر ہے وہاں وہاں مصطفیٰ کا ذکر ہے، اس لیے بریلے کے تاجدار نے نبی کے روزے کو دیکھا، پکار کر کے کہنے لگے یا رسول اللہ مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا۔ کیا بات ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت خواجہ کا ہندوستان، بغروے کا سنی مسلمان، جلال پور کا سنی مسلمان، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ توجہ ہے، ذرا مچل کر بولیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چیز اللہ کی تسبیح بیان۔ کیا بات؟ یہ جو پرندے، یہ جو درخت، اور غور کریں یہ جو کھانا ہم جو کھاتے ہیں حضرت، یہ جو کھانا ہم کھاتے ہیں یہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتا۔ سنیں روایت بخاری کی حدیث، حضرت عبداللہ ابن مسعود بیان فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود نبی کے صحابی ہیں، بیان فرماتے ہیں اللہ اکبر، مصطفیٰ کے سامنے صحابی بیٹھے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں، آقا کریم کے غلام ہیں۔ پیارے مسلمانوں ذرا دیکھو تو صحیح، وہ صحابہ جنہوں نے مصطفیٰ کی شام دیکھی، جنہوں نے مصطفیٰ کی صبح دیکھی، جنہوں نے مصطفیٰ کا اٹھنا دیکھا، جنہوں نے مصطفیٰ کا بیٹھنا دیکھا، جنہوں نے مصطفیٰ کا کھانا دیکھا، جنہوں نے مصطفیٰ کا پہننا دیکھا، جنہوں نے مصطفیٰ کا چلنا دیکھا، جنہوں نے مصطفیٰ کی زندگی کا ہر لمحہ دیکھا، اور دیکھنے کے بعد میں وہ پکار اٹھے جو میرے امام اپنی زبان میں پکارتے ہیں، یا رسول اللہ میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت اور کرے پیارے، حضرت عبداللہ بن مسعود بیان فرماتے کہ ہم آقا کے پاس آقا کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، اور وہ کھانا جو دسترخوان پر تھا اس کھانے سے تسبیح کی آواز آ رہی تھی۔ ذرا مچل کر بولیں سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کبھی آپ نے سنی تسبیح کی آواز؟ بتائیے کسی نے سنی تسبیح کی آواز کھانے سے؟ کبھی نہیں سنی۔ اب میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو نبی کو معاذ اللہ اپنی طرح کہتے ہیں، میں پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے جو معاذ اللہ میرے مصطفیٰ کو اپنی طرح کہتے ہیں کہ پیارے یہ تو بتا دے کبھی تو نے بھی کھانے سے تسبیح کی آوازوں کو سنا ہے؟ کبھی تو نے بھی دروازوں کی آواز سے کبھی تسبیح کو سنا ہے؟ کیا تو نے بھی کبھی درختوں سے
کبھی تسبیح کو سنا ہے، لیکن پیارے ذرا توجہ رکھنا، اللہ نے انہیں اللہ کی تسبیح تو جانور بھی بیان کرتے ہیں، ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کیا کرتی ہے، لیکن پیارے اللہ نے سننے کی قوت ہر کسی کو نہیں عطا فرمائی، بلکہ میرے رب نے نبی کے وفاداروں کو عطا فرما دی۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن مسعود بیان فرماتے ہیں، اور سنے پیارے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذرا مچل کر بولیں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غور کریں، حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کے ہاتھ میں کنکریاں تھیں، بے شک سبحان، مصطفیٰ کی مٹھی میں کنکریاں، اور ہم نے کیسی آواز کو سنا جیسے کہ شہد کی مکھی بھنبھنایا کرتی ہے، شہد کی مکھی بھنبھنایا کرتی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ کے ہاتھ مبارک کے اندر، مصطفیٰ کے مبارک ہاتھ کے اندر وہ کنکریاں رب کی تسبیح بیان کر رہی تھی۔ حضرت ابو ذر نے بیان فرما دیا، اے دنیا والو سن لو، جو نبی کو معاذ اللہ اپنی طرح کہتے ہیں، ارے تم نبی کے غلام کی طرح نہیں ہو سکتے، نبی کی طرح کہاں سے ہو سکتے؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ، بہت اچھے۔ تبھی تو میرے امام فرماتے ہیں کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کے آہے، سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامی آگے سنیں، حضرت ابو ذر غفاری فرماتے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں یہاں تک نہیں، میں نے صرف آقا ہی کیا ہاتھ میں کنکریوں کی آوازوں کو نہ سنا، بلکہ بیان فرماتے ہیں خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہاتھ میں نے کنکریوں کو دیکھا، وہ کنکریاں بولیے، کبھی کنکریاں بھی آپ نے سنا ہے کہ کنکریاں بولتی ہیں، لیکن اگر بلوانے والا کیا بات ہے، سبحان اللہ، اگر بلوائے تو کنکریاں بھی بول سکتی ہیں، بے شک سبحان اللہ۔ اگر رب بلوانا چاہے، اگر رب چاہے تو پتھر بولے، اگر رب چاہے تو پالنے کے اندر حضرت عیسیٰ بولے، اگر رب چاہے تو پیارے غور تو کریں، حضرت یوسف کی صفائی، حضرت یوسف کی برات بیان کرنے والا بچہ بولے، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت۔ اگر رب چاہے، اگر رب چاہے، وہ رب جو 2.5 سال کے بعد میں قوت گویائی دینے پر قادر ہے، بے شک بے شک، وہ رب جو 2.5 سال کے بعد میں قوت گویائی دینے پر نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، مداح رسول انعام الحاج طاہر رضا صاحب قبلہ رام پوری، مداح رسول انعام الحاج طاہر رضا صاحب قبلہ رام پوری، حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالکلام صاحب قبلہ منظری، علماء اہل سنت اصلاح معاشرہ کانفرنس، مداح رسول انعام طاہر رضا رام پوری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ حضرات اپنی ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ مداح خیر الانام شاعر ہندوستان حضرت طاہر رضا رام پوری تشریف لا چکے ہیں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی بہترین تشریف رکھیں آپ حضرات۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ بہت جلدی میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، پوری روایت سنیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے حضرت ابو ذر غفاری نے بیان فرمایا کہ کنکریاں جیسے مصطفیٰ کے ہاتھ میں بولی، ویسے کنکریاں حضرت ابو بکر کے ہاتھ میں بولی، اور حضرت ابو ذر غفاری آگے بیان فرماتے ہیں کہ وہ کنکریاں صرف ابو بکر کے ہاتھ میں نہیں بولی بلکہ حضرت عمر فاروق اعظم کے ہاتھ میں بھی بولی۔ پیارے مسلمانوں غور تو کریں، رب جس کو چاہے، جب چاہے، جیسے چاہے میرا رب نواز سکتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے ہر چیز
جو زندہ ہیں اللہ کی پاکی بولا کرتی ہیں. میرے امام فاضل بریلوی فرماتے ہیں تبھی تو کہ یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ذہن میں زبا تمہارے لیے، بدن میں ہجا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. صبا وہ چلے، وہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے، کہ دن ہو بلے لیوا کے تلے، سنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اچھا. اللہ رب